ایک بار کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ندی بہتی تھی۔ ندی کا پانی صاف اور میٹھا تھا اور یہ ندی گاؤں والوں کے لیے بہت اہم تھی۔ گاؤں کے لوگ اس ندی کا پانی پیتے، اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے اور اس میں نہاتے دھوتے تھے۔ ندی بہت مہربان تھی اور ہمیشہ اپنے پانی سے سب کی مدد کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بہت نیک دل اور مددگار انسان تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا تھا اور سب کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور ندی میں سیلاب آ گیا۔ گاؤں والوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سیلاب سے ان کے گھروں اور کھیتوں کو نقصان پہنچا۔ سلیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر گاؤں والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیم اور اس کے بیٹے نے ندی کے کنارے پر ایک مضبوط بند بنایا تاکہ سیلاب کا پانی گاؤں میں نہ پہنچے۔ ان کی محنت اور محبت کی وجہ سے گاؤں والوں کو سیلاب سے بچاؤ مل گیا۔ گاؤں والے سلیم اور اس کے بیٹے کی تعریف کرنے لگے اور ندی کی بھی شکر گزار ہوئے کہ اس نے انہیں بروقت خبردار کیا۔ ندی کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن گاؤں کے بچوں نے ندی کے کنارے کھیلتے ہوئے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ پانی میں گر گیا ہے اور ڈوبنے لگا ہے۔ بچوں نے جلدی سے سلیم کو بلایا۔ سلیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر پرندے کو بچایا اور اسے واپس اپنے گھونسلے میں چھوڑ دیا۔ اسی طرح گاؤں کے لوگ ہمیشہ ندی کا خیال رکھتے تھے اور اس کے پانی کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ندی بھی ہمیشہ ان کے کام آتی اور کبھی خشک نہ ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور گاؤں میں خوشحالی آتی گئی۔ ندی کی مہربانی اور سلیم کی نیکی کی کہانیاں گاؤں میں نسل در نسل سنائی جاتی رہیں۔ گاؤں کے بچے ان کہانیوں سے سبق سیکھتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ ندی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور مدد کرنے کی روح ہمیشہ دوسروں کے کام آتی ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم سب مل کر مشکل وقتوں کا سامنا کر سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ گاؤں میں کچھ اور مشکلات بھی آئی۔ ایک سال فصلوں پر کیڑوں کا حملہ ہوا اور کھیت برباد ہونے لگے۔ گاؤں والے بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کا سارا انحصار انہی کھیتوں پر تھا۔ سلیم اور اس کے بیٹے نے اس بار بھی گاؤں والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دوسرے گاؤں سے ماہر زراعت کو بلایا تاکہ وہ گاؤں والوں کو کیڑوں سے بچنے کے طریقے سکھائے۔ ماہر نے بتایا کہ کیسے کیمیائی اور قدرتی طریقوں سے کیڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سلیم اور اس کے بیٹے نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کھیتوں میں محنت کی اور جلد ہی کھیت دوبارہ سرسبز ہو گئے۔ ندی ہمیشہ کی طرح ان کی محنت کو دیکھ کر خوش ہوتی اور اپنے پانی سے ان کی مدد کرتی۔ گاؤں والوں نے سیکھ لیا کہ متحد ہو کر ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ندی، سلیم اور اس کے بیٹے کی کہانیاں گاؤں والوں کے لیے مشل راہ بن گئیں۔ گاؤں میں امن، خوشحالی اور بھائی چارہ قائم رہا۔ ندی کا پانی صاف اور میٹھا رہتا اور گاؤں والوں کے دل محبت اور احترام سے بھرے رہتے۔ ندی، سلیم اور اس کے بیٹے کی کہانی وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ایک مثال بن گئی۔ گاؤں والوں نے اس سبق کو اپنے دلوں میں بسا لیا کہ مہربانی، یکجہتی اور محنت کے ذریعے کسی بھی مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ندی کی بدولت گاؤں میں ہمیشہ خوشحالی رہی۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ اس کا نام عارف تھا اور وہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا جہاں خشک سالی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ عارف نے سنا تھا کہ اس گاؤں میں ایک ندی ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتی اور لوگ بہت مہربان اور مددگار ہیں۔ عارف نے گاؤں والوں سے مدد مانگی۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں کے لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور انہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ سلیم نے اپنے بیٹے اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر عارف کی مدد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عارف کو کچھ پانی دیا اور اس کے ساتھ اپنے گاؤں میں جا کر وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ گاؤں والے اپنی ندی کا پانی بانٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے عارف کے گاؤں میں جا کر دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کو صرف پانی کی نہیں بلکہ رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ سلیم نے اپنے بیٹے اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر عارف کے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ کیسے وہ اپنے پانی کے ذرائع کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور کھیتی باڑی کے بہتر طریقے اپنا سکتے ہیں۔ عارف کے گاؤں والوں نے سلیم اور اس کے بیٹے کی رہنمائی پر عمل کیا اور کچھ ہی عرصے میں ان کا گاؤں بھی سرسبز اور خوشحال ہو گیا۔ عارف کا گاؤں بھی اب ایک مثال بن گیا کہ کیسے محنت، یکجہتی اور صحیح رہنمائی سے مشکل وقت کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ سلیم، اس کے بیٹے
اور ندی کی کہانی نے دونوں گاؤں کو مزید قریب کر دیا۔ دونوں گاؤں کے لوگ آپس میں مل جل کر رہنے لگے اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ ندی کی مہربانی اور سلیم کی نیکی نے نہ صرف ان کے گاؤں بلکہ دوسرے گاؤں کو بھی خوشحالی دی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی کہانی نسل در نسل۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ گاؤں کے جنگل میں آگ لگ گئی۔ جنگل گاؤں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ یہ گاؤں کو لکڑی، پھل اور دیگر ضروریات فراہم کرتا تھا۔ آگ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی اور گاؤں والوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ سلیم نے فوراً گاؤں والوں کو جمع کیا اور آگ بجھانے کے لیے منصوبہ بنایا۔ گاؤں کے لوگ ندی سے پانی لے کر جنگل کی آگ بجھانے میں لگ گئے۔ سلیم اور اس کے بیٹے نے سب کی رہنمائی کی اور آگ بجھانے میں پیش رہے۔ ندی بھی اپنے صاف اور میٹھے پانی سے ان کی مدد کر رہی تھی۔ بہت محنت کے بعد گاؤں والوں نے آگ پر قابو پا لیا اور جنگل کو بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے جنگل کی دیکھ بھال اور حفاظت کا مزید خیال رکھا۔ انہوں نے درختوں کی کٹائی کو کم کر دیا اور نئے درخت لگانے شروع کر دیے تاکہ جنگل ہمیشہ سرسبز رہے۔ ندی، جنگل اور گاؤں کے لوگوں کی یہ کہانی دور دراز کے گاؤں تک پہنچی۔ سب نے سیکھا کہ کس طرح ایک دوسرے کی مدد اور محبت سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ندی کی کہانی نے ایک اور سبق دیا۔ گاؤں کے لوگ اب نہ صرف اپنے مسائل کو حل کرنے میں ماہر تھے بلکہ دوسرے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے میں بھی پیش رہتے تھے۔ ندی کی طرح گاؤں والے بھی اپنی مہربانی اور محبت سے دوسروں کے لیے مثال بن گئے۔ سلیم اور اس کے بیٹے نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول قائم کیا جہاں بچوں کو نہ صرف تعلیم دی جاتی بلکہ انہیں محبت، یکجہتی اور مدد کرنے کے اصول بھی سکھائے جاتے۔ اسکول میں ندی کی کہانی ہمیشہ سنائی جاتی اور بچوں کو یہ سکھایا